وہ ہمارے ایک بہت بڑے مناظر سے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شیعہ حضرات کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ 5 وقت تو اذان نہیں دیتے، اذان تو یہ 3 دیتے ہیں، مطلب ان کے یہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 3 اوقات کے اندر یہ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنی اذان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلا فصل، یعنی خلیفہ بلا فصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا عقائد میں تو یہ ہے نا کہ بھائی پہلے خلیفہ نہیں ہے، پہلے مولا علی ہونے چاہیے تھے، یہ تو چلو پھر بھی عقلاً ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، مگر بلا فصل کہنے سے لا نفی جنس کا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی مولا کائنات کے لیے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب ایک چھوٹی سی بات ہے لطفاً میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، پھر میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اذان کو اذان کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی معنی ہے؟ کیا یہ اذن سے نکلا ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا۔ اذان کا جو معنی ہے وہ اعلام ہی کا معنی ہے، پکار، اذان، ندا کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اذن سے بھی اس کو مشتق کیا جائے تو چونکہ اذن اللہ ہی کی طرف سے، اس طرح میں نے تاریخ اذان میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے اذان کے جتنے کلمات ہیں وہ آئے ہیں، تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایما، اشارتاً، تلمیحاً اس کو لے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ویسے اذان کا جو معنی ہے یہاں پر وہ ہے پکار کے معنی میں، آذان من اللہ و رسول، قرآن میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، آذان من اللہ و رسول، یوم الحج الاکبر کی جو تعبیر ہے وہاں پر بھی اذان کی تعبیر سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو اذان پکار کے معنی میں، ندا کے معنی میں، اس معنی میں استعمال ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، کیا اذان کے علاوہ نماز کی طرف کوئی اور طریقہ ہے بلانے کا؟ مسلمانوں میں رائج تو ہے اذان، مگر کیا اذان، یعنی میں ایک سپوز کر رہا ہوں کہ 2 لوگ ہیں، دونوں ہی گونگے ہیں، 3 لوگ ہی گونگے ہیں، اذان نہیں دے سکتے، آواز اچھی نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے، تو کیا اذان کمپلسری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے سنی تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اذان جو ہے یہی اسلام کے اندر ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی نماز کہ جو جماعت کے ساتھ قائم کی جائے، اور جماعت مستحبہ کے لیے اس میں پنجگانہ نماز آتی ہیں اور نماز جمعہ آتی ہے، اس کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ہمارے فقہ حنفی کی کتب کے اندر یہ ایسی سنت ہے کہ جو وجوب کے قریب معنی دیتی ہے۔ آپ کا سوال جو گنگوں کے حوالے سے ہے، تو گنگوں پر جو ہے نہ تو ان پر جماعت ہے، یہ تو ان پر جماعت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اذان جو ہے اس کو بنیادی طور پر اگر ہم سمجھیں تو اس میں رسول پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا اذان کے علاوہ کسی چیز کو۔ جیسا کہ سن 1 ہجری کے اندر جب مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے تو مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور مدینہ المنورہ آبادی کے لحاظ سے پھیل گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب فرمائی، اور قرآن کریم میں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ ان سے مشاورت کریں، مگر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر آپ کو کام کریں، یعنی کہ مشاورت کو ماننا یا انہی کے مطابق کرنا یہ رسول خدا پر لازمی نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ناقوس بنا لیتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں، اس سے آواز پیدا ہوگی تو مدینہ کے لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بگلا بجاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من امر الیہود، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کچھ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ہم آگ جلا دیتے ہیں اور جب پتہ چلے گا تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ من امر المجوس، یہ قومی مجوس کا طریقہ ہے۔ تینوں کو آپ نے رد فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایک شخص کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں جو کہ اعلان کرے تاکہ لوگ نماز کے اندر آ جائیں اور جماعت میں حاضر ہوں۔ اب دن بھر یہ مشاورت ہوئی تو رسول خدا نے آگ کو بھی پسند نہیں کیا، ناقوس کو بھی پسند نہیں کیا، باجے وغیرہ جیسے بجائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ آپ کے سوال کے جواب تو آ گیا۔ جب یہ صحابہ کرام رات کو سوئے تو ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں دیوار کے اوپر 2 سبز رنگ کی چادریں پہنے کوئی شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک باجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دیں، کیونکہ وہ دن بھر جو رائے چل رہی تھی وہی ذہن میں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اس سے ہم بجائیں گے اور نمازی جمع ہوں گے۔ تو کہا کہ اس سے اچھی چیز تمہیں نہ سکھا دوں میں؟
تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھی چیز سکھائیے آپ. تو پھر انہوں نے پڑھا اللہ اکبر یہ 4 دفعہ، پھر اس کے بعد شہادتین، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پوری اذان جو ہے سوائے الصلاۃ خیر من النوم کے، یہ مکمل جب اذان پڑھی تو یہ ایک ایسے تھے کہ جذبات میں بہت زیادہ تھے، ان سے رہا نہیں گیا، یہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور یہ سارے کلمات کہہ سنائے. جب یہ سارے کلمات کہہ سنائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال سے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت بلال سے کہیں کہ وہ جہیر الصوت ہیں، یعنی کہ بلند آواز والے ہیں، وہ یہ اذان دیں. اچھا، یہی خواب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی آئی تھی. عبداللہ بن عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن زید جو ہے وہ جذباتی آدمی تھے اور ضبط نہیں رکھ سکے، تو وہ رات کے وقت ہی آگے حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جب یہ آواز گونجی نا، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا ہو بہو اسی طرح مجھے بھی یہ خواب کے اندر آئے ہیں، لیکن بازی لے گئی عبداللہ بن زید. اب یہاں کئی سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے چند سوال. پہلی بات تو یہ ہے، کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ آیا یہ خواب کے اندر صحابہ کرام کو اذان بتائی گئی یا خواب کے اندر آئی، سکھائی گئی، انہوں نے رسول خدا سے کہا اور پھر رسول خدا نے آگے؟ تو یاد رکھ لینا کہ صحابہ کی وجہ سے یہ حکم نافذ نہیں ہوا ہے، صحابہ اس کا سبب بنے ہیں کہ انہیں خواب کی حالت میں یہ اذان دکھائی گئی ہے. یہ کب ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہوئی کہ جب سرکار نے عبداللہ بن زید سے یہ بات فرمائی کہ آپ بلال کو سکھا دیں، یعنی کہ صحابہ کو جو خواب میں آئے یا ان کی رائے ہو، رسول خدا جب اس کو اوکے کریں، واجب کریں اور تنفیذ کا حکم فرمائیں تو اس وقت جا کے یہ حکم بنتا ہے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں ہے. صورت ہو گیا. اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں، اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں، حضرت عبداللہ بن زید کی خواب میں نہیں ہے، خواب میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اذن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یعنی نافذ نہیں کیا. مجھے معلوم تھا یہ سوال آپ کریں گے. اب اگلی بات سن لیں کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرمائی اور فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے. اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8، 6، 4 اور پھر 2 تک وہ تعلیم امت کے لیے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے. تو ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. یعنی جن کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے. عام لوگ دل سے سوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صرف آنکھوں سے سوتے ہیں. جو دل سے سوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. انبیاء کرام ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے. ظاہری کچھ اور ہے، کیونکہ دل تو کسی کا بھی نہیں سوتا، وہ سویا تو بندہ ہی پورا ہو جاتا ہے. اس سے نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ من جانب اللہ سے اور دنیا سے یہ غافل ہو جاتا ہے. میں غفلت کے معنی میں لے رہا ہوں. اچھا، آپ علیہ السلام کو یہ الفاظ پسند آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان کے اندر رکھ دیں. اب یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس اذان میں نہیں ہے کہ جو فرشتہ آیا تھا کلمات لے کر، 19 کلمات جو کہ عبداللہ بن زید کو دیے تھے، ان میں نہیں ہے. اس کا پس منظر بعد کا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اذان کے اندر رکھ دیا جائے. یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ہم پڑھاتے ہیں درجہ سابعہ، یعنی کہ الشہادۃ العالمیہ سال اول کے طلباء کرام کو شرح معانی الاثار فقہ حنفی کی حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اب یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی جانب سے نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جو اصل
اصل اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر اذان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, پھر جیسے حضرت عبداللہ ابن زید کے حوالے سے آپ بھی روایت بیان کر چکے ہیں اور آپ نے اس کے حوالے سے ایک کاؤنٹر بھی دیا. یہ بات عقل مانتی ہے کہ جو اذان آج بھی رائج آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اضافی ہوئے بعد میں. اس کے علاوہ آپ کی بھی کوئی تحقیق ہے اسے بھی پیش فرمائیے, اور پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ وہ جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے عام طور سے, یعنی ایک مسلمان اذان اللہ اکبر سنتی ہے, مسلمان کان سنتے ہیں, محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں, مگر شیعہ مساجد سے جو تیسرا کلمہ اشہد ان علی ولی اللہ والی بات آتی ہے, کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان تھی؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کا اسم گرامی عبد القادر فقیر کو عبد القادر ہزاروی عبد کہتے ہیں. القادر ہزاروی صاحب سے جو ہے نہایت ہی جو ہے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو میں گفتگو کروں تو اس کو یہ کوئی دل آزاری پر نہیں, کیونکہ آپ کریں, کیونکہ موقع مجھے بھی ملے گا آپ کے بعد. نہیں آپ اپنی جو بات کے اظہار میں آزاد ہیں, اور مجھے بھی اپنی بات کا مطلب جو ہمارے مذہب کی اس میں کوئی ذاتی رنجش والی بات نہیں ہے. میں اس پہ تبصرہ کروں گا. جی آپ اس پہ بالکل تبصرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. ٹوکوں گا نہیں میں, اور آپ بھی مجھے نہیں ٹوکیں گے. اس گفتگو کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کی دل آزاری ہو. ان کا مکتب فکر ہے مولانا سلامت رکھے, اور پاکستان کا حسن یہی ہے یہاں پہ تمام مکاتب فکر الحمدللہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سانجی اپنی خوشیاں ہیں اور سب ایک ہیں. تو الحمدللہ مولانا بھی سلامت رکھے, آپ لوگوں بھی سلامت رکھے. یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بلال کے جملے کو پسند فرمایا, الصلاۃ خیر من النوم, یہ شیعہ مکتب فکر کی نگاہ سے اولاً تو ہمارے مجامع حدیثیہ میں ایسی کوئی روایت نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارت آپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے, جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان کہ جس کی جو ہے نیند, اولاً تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ناممکنات میں سے کہ نبی کو آ کے جو حضرت بلال اٹھائے نماز کے لیے, یہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں یہ بات. ٹھیک ہے کہ نبی سو رہے ہوں, حضرت بلال نے آ کے اٹھائیں, اور پھر یہ جملہ کہہ کر مطلب حضرت بلال کبھی جرت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے سامنے یہ جملہ کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم, یعنی نبی کو بتائیں. اچھا سب سے اہم ترین بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کی نماز ایک پلڑے میں رکھتے ترازو کے, اور نبی اکرم کی نیند کو آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا چیز افضل ہے, میں کہوں گا نبی کی نیند افضل ہے. سارے مسلمانوں کی نماز قربان نبی کی نیند پہ, نبی کے آرام پہ. لہذا حضرت بلال کا یہ کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم, اگر وہ ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہے ہیں, کس نماز کی بات کر رہے ہیں, نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں, اپنی نماز کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی واضح نہیں, ایک مبہم سے جملہ ہے. ٹھیک ہے, الصلاۃ خیر من, اگر نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو افضل ہے نیند سے, تو اس کا اذان میں اعلام کی کیا ضرورت ہے. اگر مسلمانوں کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو یقیناً غیر افضل ہے نبی کی نیند سے. نبی کی نیند میری نگاہ میں, ہماری نگاہ میں 100% افضل ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نماز سے. لہٰذا اس جملے کی نسبت حضرت بلال کی طرف دینا قطعاً غلط ہے. انہوں نے درست ہے کہ حوالہ بیان فرمایا, وہ ان کی نگاہ ہے, ان کا مکتب فکر ہے, ہم اس کا احترام کرتے, لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ چیزیں بالکل بھی قطعی طور پہ ثابت نہیں ہیں. الصلاۃ خیر من النوم جو ہماری تحقیق ہے, یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا, ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا, انہوں نے کہا مجھے جملہ اچھا لگا ہے, اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا. حضرت بلال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں اذان دی, ایک دن کسی ایک اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی. اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو یہ نسبت ناروا ہے. مفتی صاحب نے ایک اور بات کی کہ 19 کلمات ہیں جو خواب میں بتائے گئے, اور وہی کلمات ہیں, اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ اس کو اس طرح سے کیسے لیتے ہیں کہ کیا شیعہ اذان میں اضافی کلمات شامل ہیں؟ دیکھیے جو اذان ہے اس اذان کے اندر حی علی خیر العمل شامل تھا. اچھا, جس کو حضرت عمر نے نکلوا دیا, اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا. ہمارے پاس جو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا ہے, اس کو تمام مجتہدین اعظام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے جزء اذان نہیں ہے. صحیح. اذان کے جو کلمات توقیفی ایک اصطلاح ہے, شرعی اصطلاح ہے, علم فقہ میں علم حدیث میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے توقیف کی. توقیف یعنی وہ چیز جو من جانب شارع وارد ہوئی ہے, شارع مقدس کی طرف وارد ہوئی ہے, اسے ہم کہتے ہیں توقیفی. جیسا کہا گیا ہے آپ نے ویسے ہی ادا کرنا ہے. اب اللہ اکبر کی جگہ میں الرحمن اکبر کہنا شروع کر دوں, یہ نہیں ہوگا, چیز میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن نماز میں سے پہلے اذان اور اقامت کے جو معاملے اس میں اگر آپ کوئی جملہ اضافہ کرنا چاہیں, مثلا
آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بیچ میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ اذان میں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یا آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد آپ جو ہے نا سبحانہ و تعالی یا عز و جل کہہ دیجئے، یا کوئی بھی ایک تعریفی جملہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد پر مشتمل آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو روایات معصومین ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان میں واضح طور پہ یہ عمومی ایک پیغام موجود ہے. من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ، جو بھی یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو چاہیے کہ وہ شہادت ولایت امیر کائنات کی گواہی سے ان شہادتوں کو مکمل کرے. لہذا ہم لوگ اذان میں اس طریقے سے مکمل کرتے ہیں، یعنی شہادت رسالت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کی جو ہم نے گواہی دی، اس گواہی کا تسلسل ہے ولایت امیر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ گواہی اس طریقے سے مکمل ہوگی. باقی یہ کہ ہم اس کو جزء اذان، ہمارے کسی فقیر نے نہیں کہا کہ یہ جزء اذان، اور یہ بھی نہیں ہے کہ زمانہ نبوی میں اس طرح سے اذان دی گئی. نہیں، نبی اکرم کے زمانے میں واضح طور پہ میں آپ کی خدمت درج کروں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا جاتا تھا، حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا. اچھا، حی علی خیر العمل نبی اکرم کے زمانے میں تھا، اور حضرت بلال نے زندگی بھر جو اذان دی اس اذان میں حی علی خیر العمل کہا ہے، جس کو بعد میں نکال دیا گیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، حی علی خیر العمل پہ ذرا وضاحت دے دیں، اور یہ آپ بھی مجھے ذرا بتا دیں کہ وہی اذان ہے جو عہد نبوی میں دی جاتی تھی یا اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت بلال کون ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اٹھانے والے. لفظ اٹھانا نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ جب اصحاب رسول مسجد نبوی شریف میں آ جائیں تو مجھے اطلاع دے دیں. انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے، اور یہ آج کے دور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں شیعہ حضرات کے ہاں بھی ان کے اساتذہ کرام جب آرام کر رہے ہوتے ہیں ائمہ کرام، تو ان کے محسنین آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ حضور والا جلسے کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تشریف لائیے. یہ کوئی ایسی گستاخی والی بات نہیں ہے. دوسری جو بات حضرت نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حی علی خیر العمل کو نکالا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جملہ کبھی بھی اذان میں نہیں تھا. یہ جملہ اذان کے اندر اہل سنت کی جتنی مرویات ہیں احادیث صحیحہ کے اندر یہ جملہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس چیز کو نکال سکتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر شامل فرمائی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر نے کیا. یہ بات بھی غلط ہے، اس پر میں بات کر چکا. ہماری احادیث کی کتابوں میں یہ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند آیا. تیسری بات جو ہے انہوں نے آپ سے جو کی وہ بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی الولی اللہ کہنا اور خلیفۃ الرسول اللہ کہنا، اور پھر آگے بلا فصل کے الفاظ کا جو ہے اذان کے اندر اضافہ کرنا، یہ شیعہ امامیہ نے ایسی قوم کو ملعون قرار دیا ہے کہ جنہوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہے. اچھا، اور بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس اسکرین شاٹ ان کی امہات الکتب کا موجود ہے، اور آج تک شیعہ حضرات جو اذان کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ادلۃ الطاعن علی اذان الملائن. ہاں، ادلۃ الطاعن علی اذان الملائن، یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ شیعہ مجتہدین امہات الکتب کا ہیں. اگر آپ اس میں سے چاہیں گے تو میں چند آپ کو ذکر بھی کر دوں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شرائع الاسلام کے اندر شیخ علی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ اذان مشہور تر قول پر 18 کلمے ہیں، جس کو انہوں نے بھی ایگری کیا کہ یہ اضافہ ہے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے 19 کلمات ہیں، یہ شیعہ کے نزدیک 18 کلمات ہیں. شیعہ کے نزدیک 18 کلمات ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں شیعہ یہ کہتے ہیں 4 تکبیریں ہیں اور گواہی توحید کی ہے، پھر رسالت کی ہے، پھر حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح ہے، پھر حی علی خیر العمل ہے. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ حی علی خیر العمل کو نکال کے حی علی الفلاح شامل کر دیا. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کے امام نے یہ بات لکھی ہے، پہلے حی علی الصلاح ہے، پھر حی علی الفلاح ہے، پھر حی علی خیر العمل ہے.
یعنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ قامت الصلاح کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں سنیں، نہیں بولیں گے، نہیں نہیں، میں تصحیح کر رہا ہوں فقط کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا. نہیں کہا ہے آپ نے، خاموش رہیں گے آپ. یہ کہا ہے، آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک کیا خیر العمل کو بھی نکالا ہے، خیر العمل کو نکالا ہے، اور اس مگر قامت الصلاح کی ریپلیسمنٹ. الصلاۃ خیر من النوم، ہاں سوری، الصلاۃ خیر من النوم. سمجھ نہیں بولیں گے نہیں آپ، خاموش رہیں. میں سمجھ گیا بات آپ کی. تو ان کے مجتہدین میں سے وہ یہ بات لکھتے ہیں شرائع الاسلام کے اندر، شیخ علی ان کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ پہلے حی علی الصلاح ہے، پھر حی علی الفلاح ہے، اور پھر حی علی خیر العمل ہے. یہ بات لکھتے ہیں. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس کو نکال کے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا. یہ ان کا الزام جو ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس اسکرین شاٹ ان کے بہت ساری، جن کو یہ شہید ثانی کہتے ہیں، وہ شرح مدارک کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. ابو عبداللہ علیہ السلام کے سامنے اذان بیان کی گئی، یہی 18 کلمات تھے، اور پھر ان کی اگر تفسیر کریں تو 35 کلمات ہیں ان کی کتابوں کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے، یہ اپنی امہات الکتب میں جائیں تو کہا کہ یہ جو اضافہ کیا ہے یہ شیعہ امامیہ کے علاوہ لوگوں نے کیا ہے، اور امام احمد رضا نے اور ان کے ائمہ نے ان کو لعنتی قرار دیا ہے. جو اضافہ کیا ہے کہ سیدنا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے، اور ان کی پھر وصیت کی بات بھی ہے. پھر آگے جو لفظ ہے وہ بڑا تکلیف دہ نہیں ہے، وہ ہمارے ایک بہت بڑے مناظر سے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شیعہ حضرات کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ 5 وقت تو اذان نہیں دیتے، اذان تو یہ 3 دیتے ہیں. مطلب ان کے یہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 3 اوقات کے اندر یہ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں. کیوں کہ یہ اپنی اذان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلا فصل، یعنی خلیفہ بلا فصل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا عقائد میں تو یہ ہے نا کہ بھائی پہلے خلیفہ نہیں ہے، پہلے مولا علی ہونے چاہیے تھے. یہ تو چلو پھر بھی عقلاً ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، مگر بلا فصل کہنے سے لا نفی جنس کا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی مولا کائنات کے لیے. یہ ان کی کتاب. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے شیعہ حضرات امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ جو لکھا ہے الادلۃ الطاعن علی اذان الملاعن، یہ اس کے اندر انہوں نے تمام روایات شیعہ کی جمع فرمائی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے، مجھ سے پہلے جو گفتگو یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اذان کا پس منظر کیا بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ کے حوالے سے، عبداللہ بن زید کے حوالے سے تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں سیم یہی بیان کیا عبداللہ بن زید کے حوالے سے، وہ والی روایت بیان فرمائی اور اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو سیدھا یعنی براہ راست بتایا گیا ہے. ہاں تو وہ تو یہ شیعہ حضرات کا ایک پرانا طریقہ اور وتیرہ بھی رہا ہے کہ ہماری صحیح حدیثوں کو بھی یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بات ہماری حدیثوں میں آ جائے، اور پھر جیسے کہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام ہے، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے ساتھ علیہ السلام ہے، تو اسی بخاری اور اسی ترمذی سے پھر حوالہ بھی دیتے ہیں، پھر انہی کتابوں کو رد بھی کرتے ہیں. تو یہ ان برادران کا معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ کتابوں سے اٹھا کے حوالے بھی دے دیتے ہیں، اور جو مطلب ان کے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک پھر دوسری بات یہ قابل گرفت بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں اضافہ کیا. دیکھیں اذان جو ہے یہ شعار اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے پس منظر کیا بیان کیا وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے. تو بھائی یہ اضافی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں سوال آپ کا پوچھ لیتا ہوں، جب یہ اور میں ایک بات بڑا کلیئر کر دوں. خواتین و حضرات، پروگرام کا ایک خاص یہ ہے کہ یہ بات سن لیں میری، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ ہے. انہوں نے خود اپنی زبان سے مان لیا یہ اضافی چیز ہے. پتہ چلا کہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اور جب اضافہ کرتے ہیں یہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کے مذہب پر کم از کم سنی ہونے کے اعتبار سے ہم اس پر کوئی اعتماد ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کی بات پوری آ گئی ہے. میں صرف ایک بات کہہ دوں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ جس میں ہم ایک مجادلہ ہو جائے. علمی گفتگو ہے، علمی نکات پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یقیناً خیر ہوگی. وہ اس لیے کہ ایک نتیجہ نکل جائے گا کہ کیا چیز کس حد تک ہے. یہ علامہ صاحب نے بالکل بیان فرما دیا کہ اس کو ہم ایسا مضاف یا اضافہ لیتے ہیں، اور وہ جو بنیادی کلمات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور پھر آپ نے دلائل بھی پیش فرما دی. علامہ صاحب یہی بات میں آپ کی طرف پھیرتا ہوں، مگر اس کو اور ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. میں جب آپ اس گفتگو میں اضافہ فرمائیں گے تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا خواتین کے لیے اذان کا سلسلہ ہے، وہ اس طرح سے دے سکتی ہیں اذان؟ دیکھیے جو انہوں نے باتیں کی، میں اس کو تو پہلے وضاحت دے دوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اذان میں اضافہ کیا ہے. میں نے واضح طور پہ کہا
کہ ہماری اذان وہی اذان ہے جو من جانب اللہ ہے، ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں آیا. ہر عالم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ کیا اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ لوگ آل کو کھا جاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وآلہ، ٹھیک ہے. کیا یہ اضافہ کہلائے گا اذان میں؟ نہیں کہلائے گا. جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معصومین، جو ہمارے پاس مصدر شریعت ہے، معصومین کے فرامین ہیں، اس سے بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی وہی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے.